اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے جان دے دیتی۔ میرے لیے بہتر تھا کہ میں 20 سال کی عمر میں شادی کر لیتی، والدین کا پیسہ اور وقت تو برباد نہ ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد کے، جن کا اظہار انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نام اپنے ایک کھلے خط میں کیا ہے۔ خط کے متن پر غور سے قبل آپ کو بتاتے چلے کہ ڈاکٹر ساجدہ احمد ایک باہمت اور دلیر خاتون ہیں، جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ عدلیہ مخالف تحریک کے دوران انہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کی جانب سے بھی غصے کا سامنا رہا، جبکہ انہیں بھگ کر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ساجدہ احمد وکلاء کے رویے اور ججز کو ہراساں کرنے کے واقعات پر دل برداشتہ ہیں، اسی لیے انہوں نے اعلیٰ ججز صاحبان کے نام خط تحریر کر کے حقائق واضح کیے۔ اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں سپریم کورٹ کے سامنے خودکشی کر لیتی۔ جسٹس ساجدہ کے مطابق جج کی حیثیت سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو روزانہ کی بنیاد پر گالیوں، توہین اور ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شکوہ کیا کہ سینئرز نے ضلع عدلیہ کے ججز کو اس توہین سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ساجدہ احمد کے مطابق ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اپنی زندگی کے 25 سال اعلیٰ تعلیم کے حصول میں نہ لگاتی اور آپ پاکستانی لڑکیوں کی طرح 20 سال کی دہائی شادی کر لیتی اور اپنے والدین کا قیمتی وقت اور پیسہ 15 سال تک اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول پر برباد نہ کرتی۔ اپنی داستان بیان کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا مزید کہنا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں چوپائے کو چرانے کا کام کرتی، اسی طرح سے اپلے تھوپتی، اپنے کاشتکار فیملی کی مدد کرتی اور اسلام آباد کی روشنیوں کی بجائے پریشانی اور مصائب سے پاک زندگی گزارتی۔ انہوں نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے کہ اس عظیم پیشے کو غیر پیشہ ور افراد اور کالی بھیڑوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ انہوں نے وکلاء کے رویے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ وکلاء کی عام عوام پولیس والوں پر زبانی اور جسمانی حملے معمول بن چکے ہیں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے شکوہ کیا کہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ساجدہ کے مطابق بدقسمتی ہے کہ ہم وکلاء تحریک کے ثمرات کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کے عظیم مقصد کے حصول میں بھی ناکام رہے ہیں۔ پی آئی سی واقعے کی نشاندہی کرتے ہوئے سیشن جج کا کہنا تھا کہ ہمارا تشخص اس وقت دنیا نے خراب کر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی یعنی پی آئی سی پر اس وقت حملہ کیا جب وہاں دل کے مریضوں کی جان بچائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ضلعی عدالتوں کا اصول ہے عزت نہیں تو کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحبان سب کو انصاف فراہم کرتے ہیں، لیکن انصاف فراہم کرنے والوں کو کون انصاف دے گا؟ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 228 کے تحت اور توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ یقیناً جسٹس ڈاکٹر ساجدہ احمد کے انکشافات انتہائی اہم ہیں اور ان معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے مؤثر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی جج شکوہ نہ کر سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران پنجاب میں تقریباً 1 درجن سے زائد نوجوان پرجوش ضلعی عدالتوں کے جج صاحبان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، لیکن کوئی بھی ان کی ہلاکت کی وجہ پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نوجوان سینئر سول پاک پتن جج مسٹر بدیع الزمان کی تازہ ترین ہلاکت کا واقعہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس واقعے کی وضاحت سامنے آنی چاہیے ہے کہ وہ اچانک برین ہیمریج کی وجہ سے کیوں انتقال کر گئے۔ اگر ہمیں اس طرح وکلاء کی ڈانٹ ڈپٹ، گالیوں اور پھر ذہنی اور جسمانی ٹارچر کا سامنا کرنا ہے اور آپ ہمیں ہمارے اور ہمارے خاندان کے وقار اور توقیر کو بچا نہیں سکتے تو ہم وہ تمام مراد واپس کرنے کو تیار ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، جیسا کہ گاڑی، لیپ ٹاپ، اضافی تنخواہ وغیرہ، لیکن اس کی قیمت ہمارے یا پھر ہمارے خاندان کی عزت نہیں ہے کیونکہ عدالتوں میں مرد و خواتین ججز کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مایوس اور پریشان بھی، کہ اپنی تعلیمی اسناد ایک ایک کر کے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نظر آتش کر دوں یا پھر احتجاجاً سپریم کورٹ کے سامنے، تاکہ 23 کروڑ عوام میں خواتین کا اتنا حوصلہ ملے کہ وہ آئے اپنے جوش اور ایمان کے ساتھ کسی کی بہن، بیٹی یا ماں بن کر اپنے وقار اور تکریم کے ساتھ اس عظیم قوم کی خدمت اس پیشے میں رہتے ہوئے کر سکے جس کی اب قدر تو نہیں رہی ہے۔ وکلاء کے رویے کے حوالے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آئے روز ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ روح کانپ جاتی۔ جڑاوالا میں وکلاء کی جانب سے جج کا سر پھاڑنے کے واقعات ہوں یا پھر ملتان کچہری میں جج کی توہین کا قصہ ہو، یقیناً وکلاء کی کردار سازی اور عدلیہ کی توہین پر لائسنس کینسل کرنے جیسی سزائیں ہونی چاہیے۔ وکلاء کی کردار سازی کیسے کی جا سکتی ہے؟ خواتین ججز کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ماحول کیوں بن رہا ہے؟